شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ تعالیٰ ولی ہے، یعنی ولی کا مطلب ہوتا ہے مددگار، کارساز، ساتھی، حمایتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معبود کا معنی میں بھی آتا ہے ولی، تو اللہ مسلمانوں کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، مددگار ہے۔ الذین، ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم، اللہ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ اور ظلمات ہمیشہ جمع ہوتی ہے، اس لیے کہ گمراہی کے کئی راستے ہیں۔ الن نور، اور نور ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے۔ تو جب انسان اخلاص سے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور اس کی کمی کوتاہی اس سے کبھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے دیتا ہے کہ وہ جمع رہے، وہ ہدایت اس کو ملتی ہے۔ لیکن جو ہدایت نہیں چاہتا اس کو زبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتا، لیکن جس نے جو ہدایت کا خواہش مند ہے مگر اپنے نفس کی کمزوری سے کچھ غلط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور والذین، اور جو لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم، ان کے دوست الطاغوت، طاغوت ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، یہاں پر شیاطین، شیطان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یخرجونہم، وہ نکالے جاتے ہیں ان کو، وہ نکالتے ہیں ان کو، من النور، نور سے یعنی ہدایت سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ جو انسان شیطانی کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں محبت رکھتا ہے، تو پھر شیطان اس پر حاوی آ جاتا ہے اور اس کو ہدایت سے دور لے جاتا ہے اور اس کو گمراہی میں لے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ سب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جہنم کے ساتھی بن جاتے ہیں، جہنم والے بن جاتے ہیں۔ ہم فیہا، وہ اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کی حدود، بندگی کے حدود سے پار ہونے والے جو شخصیات ہیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ جو ہیں ان کو طاغوت کا ہے، سرکش لوگ ہیں، اور دو طرح کے لوگ ہیں، ایک نافرمان اور ایک فرما بردار۔ تو جو لوگ اللہ کی نافرمان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو دلچسپی ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جتنے ہم غلط کام کرتے ہیں اتنا زیادہ شیطان ہم پر حاوی ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہم بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ کی کتاب سے جڑے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے اور ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، اس لیے نور ہمیشہ واحد اور ظلمات جمع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ انعام میں، اور یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو۔ یہاں پر دین کا راستہ ایک راہ بتایا اللہ نے، اور دوسری راہیں گمراہی کی ہے، وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اور اس کو تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو، سورہ انعام 153 میں۔ تو انسان جب بھی گناہ کا کام کرتا ہے تو جب تک توبہ نہ کر لے وہ ایک خطرے میں ہوتا ہے، شیطان کو آسانی ہو جاتی ہے اس انسان پر حاوی ہونے میں۔ تو ہم کو اللہ سے ہمیشہ اپنی حفاظت مانگنی چاہیے، اور گناہ ہو تو فوراً سے توبہ کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں۔ ہم کو اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ہدایت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کہ گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر انسان گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے، توبہ استغفار کر کے پلٹنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو اپنے نور ہدایت سے منور کرے، آمین۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن